اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ قرآن حکیم سورہ بقرہ دعا کے حوالے سے یہ آیت کریمہ اپنے اندر بہت زیادہ مطالب کو سمیٹے ہوئے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں، آواز کا جواب دیتا ہوں۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم میری آواز پہ لبیک کہو، مجھ پہ ایمان لاؤ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ تفصیلات ان پروگراموں میں ہم بیان نہیں کر پاتے، دعا کے حوالے سے مختصر عرض کرنا مقصود ہے۔ پوری کائنات اس وقت پریشان ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف سوالات ذہن میں آ رہے ہیں۔ قطع نظر کسی بھی مذہب و ملت کے پوری انسانیت اس وقت ہل کے رہ گئی اور پریشان ہے، اور ان پریشانیوں میں دعائیں کرنا ایک فطری عمل ہے جو دعا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ توحید پرست یعنی اللہ کو ماننے والے اپنے اللہ سے ہی التجا کرتے ہیں اور انہیں اللہ سے التجا کرنی چاہیے۔ سوالات بہت زیادہ دعا کے حوالے سے، اعتراضات بہت زیادہ دعا کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا، یا دعا سستی کا ذریعہ ہے، یا یہ اعتراض کہ دعا ان لوگوں کا کام ہے کہ جو مایوس لوگ ہیں، دعا بندوں کو سست کر دیتی ہے۔ مختلف قسم کے سوالات ہیں۔ ظاہر ہے سارے سوالات کو بھی اس وقت ہم متعرض نہیں ہو سکتے اور ان کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ مفہوم دعا عرض کرنا مقصود ہے اور کچھ شرائط دعا۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنا ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ دعا کا مفہوم جو عمومی طور پہ لوگوں نے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، یہ دعا کا مفہوم نہیں ہے۔ دعا اپنے ظاہری تمام اسباب اور ظاہری تمام قوت و کوشش، جس کام کے لیے آپ نے دعا کرنا ہے، اس کے لیے پہلے جو وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، جو قوت و طاقت آپ کے پاس موجود ہے، اس کو بروئے کار لا کر آخر پہ دعا کرنی چاہیے۔ یعنی دعا ابتدائی نہیں ہے۔ دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دعا کو سہارا بنا لیا جائے، بلکہ اپنے بس میں جو کچھ ہے اس کو کیا جائے، اور پھر بھی اگر نتائج حاصل نہیں ہوتے ہیں تو پھر بارگاہ خداوندی میں التجا کی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ مصلحت خداوندی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ وہ ابتلا کا وقت ہوتا ہے، امتحان کا وقت ہوتا ہے، وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ کائنات کو کسی اور بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس وقت دعا کا قبول نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا۔ اور پھر دعا کی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جب بندہ دعا کر رہا ہو تو نہا خانہ دل سے، یعنی اپنے اندر سے، اپنے پورے جسم، روح،
دل و دماغ پوری طرح سے متوجہ الہ ہو کے اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ ایسے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا کہ جو لاپرواہ دل ہو، جو غیر متوجہ دل ہو، جس طرح ہماری دعائیں ہیں۔ ہم نے عام طور پہ دعائیں یاد کر رکھی ہیں اور ان یاد کی ہوئی دعاؤں کو ہم پڑھتے ہیں، کرتے نہیں۔ دعا کرنے کا معنی اور ہے اور دعائیں اپنی زبان پہ جاری کرنے کا نام اور ہے۔ اگر واقعا ہم اپنے دل سے دعا کریں اور ہمارا پورا جسم متوجہ ہو، جس طرح اگر کانٹا اگر پاؤں میں چبھے تو سارا جسم، سارا دل و دماغ متوجہ ہو جاتا ہے اس کی طرف، ایسے ہی جب اللہ سے دعا کرنا ہو تو ہمیں پوری طرح سے اپنے دل کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ دعا ایسے دل کی قبول نہیں ہوتی کہ جو دل متوجہ ہی نہیں ہے، بلکہ دعا کی شرائط کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان جس میں کچھ شرائط جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یاکم یسأل احدکم ربہ شیئا من حوائج الدنیا والآخرہ، بچو تم اس بات سے کہ تم دعا کر رہے ہو اللہ سے، اپنے رب سے، دنیا کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں، جو بھی دعا کرنا چاہتے ہو اس دعا کرنے سے بچو یہاں تک کہ حتی یبدأ بالثناء علی اللہ، دعا کرنا ہے تو جس سے دعا کرنا ہے پہلے اس کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ اگر دعا کرنا چاہتے ہو تو اس کی حمد و ثنا کے بعد پیغمبر اور آل پیغمبر پہ درود پڑھا کرو۔ یہ آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مانگنے والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ گلیوں میں، بازاروں میں جب وہ مانگتے ہیں ہمارے غریب ملکوں میں، تو جس طرح کا گھر ہو اسی طرح کی وہ نعتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی محمد و آل محمد کو خصوصی طور پہ اس کے گھر پہ علم لگا ہوا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ شیعہ ہے تو وہاں علی کا ذکر شروع کر دیتا ہے، اور اگر عام طور پہ وہ جا رہا ہے گلی میں تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شروع کر دیتا ہے، یا بعض اوقات سمجھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ توحید پرستی ہے خالصتاً، تو وہاں اللہ کی ثنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مانگنے والے کو پتہ ہے کہ جس سے مانگنا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مانگنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ جس سے مانگنا ہے اس کی تعریف کی جائے، اس کے بعد جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس کے پیارے ہیں، ان کا ذکر کیا جائے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ دعا اگر کرنا ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، ویسے ہمارے ہاں ائمہ کا ہر فرمان پیغمبر کا ہی فرمان ہوتا ہے، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے حمد و ثنا کرو اللہ کی، پھر نبی اور آل نبی پہ درود پڑھا کرو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو، پہلے دعا کرنے سے پہلے اپنے گناہ جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہو کے ان سے ان کی طلب توبہ کرو، اور توبہ کوئی پہاڑ نہیں ہے کہ جس کو اٹھانا پڑے اور جو بہت مشکل ہو۔ اگرچہ توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ، لیکن توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی بہت بڑا مشکل نہیں ہے، علماء نے اس کو بیان فرمایا کہ اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو کر اس پہ شرمندہ ہو جائے تو اسی شرمندگی کو توبہ کہتے ہیں، اور بعد میں پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے اس کو دوبارہ پلٹ کے نہیں کرنا،
جب وہ گناہوں سے توبہ کر لے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے، اللہ اس کی ضرور سنے گا، اللہ رب العزت اسے ضرور عطا کرے گا۔ ایک اور شرط، دعا کرنا چاہتے ہیں اور گلے شکوے تو بہت زیادہ ہیں کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا اللہ، وعدہ بھی کیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور دعا ہماری قبول بھی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے نیک لوگ، پرہیزگار لوگ بھی دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ من جملہ شرائط میں سے ایک یہ ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، مولا نے ارشاد فرمایا، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دعا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے رزق کو پاکیزہ کرے، اپنے کسب کو پاکیزہ کرے، اپنے کھانے کو پاکیزہ کرے، حرام کھائے اور حرام کا کمائے اور پھر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمارا رزق پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمارا کاروبار پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمیں کاروبار میں بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں حرام نہیں کھانا چاہیے۔ ایک اور شرط، اگر دعا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنی ذات تک نہ رہا کرو، اپنا مزاج بنا لو، ہم نے صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہنا، امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے، یعنی اپنے گرد و نواح میں بھی جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو بھی اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جس شرط کی طرف پیغمبر گرامی نے بھی متوجہ کیا اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی متوجہ کیا، اور سید الشہداء نے تو اپنے قیام کے اسباب میں سے اس کو ایک سبب قرار دیا کہ میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ جو بندہ دعا کرنا چاہتا ہے اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، یعنی امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور مظلوموں کی حمایت کرنا ہے۔ وہ لوگ جو تہی دامن ہیں، وہ لوگ کہ جو اس وقت پریشانیوں اور مشکلات میں ہیں، ان کا سہارا بننا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دعا اگر کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ جتنے بھی عہد کیے ہیں، جتنے بھی وعدے کیے ہیں، ان تمام وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور عہد و ایمان اللہ کے ساتھ ہمارا کیا ہے؟ ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تیرے واجبات جو ہیں ان کو ہم بجا لائیں گے، تیرے محرمات سے ہم بچیں گے، یعنی جو واجب ہے، میں اکثر اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ مستحبات و مکروہات کی پرواہ نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس دور میں کہ جب لوگ تقویٰ کی طرف بہت کم متوجہ ہیں، اب تو صرف واجب ہی کر دیں، حرام سے ہی بچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ اگلا مرحلہ ہے کہ وہ مستحبات بھی کریں اور مکروہات سے بھی بچیں۔ یہ کام واقعاً متقی اور پرہیزگار لوگوں کا کام ہے کہ وہ مکروہات و مستحبات کا بھی خیال رکھیں، یعنی ہر مکروہ کو چھوڑیں اور ہر مستحب کو کریں۔ یہ کام خصوصی ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ عام سادہ بندہ بھی اگر چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے کوئی واجب نہیں چھوڑنا چاہیے اور حرام کوئی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم واجب چھوڑتے بھی جاتے ہیں، حرام کرتے بھی جاتے ہیں، اور پھر بھی ہمارا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے۔ ہمیں قبولیت دعا کی شرائط جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کرے اور بحق محمد و آل محمد ہماری زندگیوں کو آسان فرمائے۔
آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔